بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، چینل اردو کی کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے اپنے ناول سیف اللہ کی قسط نمبر 11 لے کے آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غسل خانے سے فارغ ہو کے میں کمرے میں آیا تو میری نظر سامنے دیوار پہ لٹکی ایک تصویر پہ پڑی، جو کہ کمرے کی ہلکی روشنی میں کچھ خاص واضح تو نہیں تھی، لیکن ایک پراسرار منظر پیش کر رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کے میں سوچ میں پڑ گیا کہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا اور پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، تب میری نظر اس تصویر پہ کیوں نہیں پڑی؟ کیا اس وقت تصویر موجود نہیں تھی؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور بڑھیا ہاتھ میں کھانے کی تشتری لیے اندر داخل ہوئی اور کھانا میری مسحری پہ رکھ دیا اور کہا کہ آرام سے کھانا کھا لو اور سفر کی تھکان اتار لو، کل صبح ملاقات ہوگی۔ میں نے بڑھیا کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ چلی گئی تو میں بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ کھانے میں شتر مرغ کا گوشت بھون کے رکھا گیا تھا اور باداموں کو پیس کے اس کے آٹے کی روٹی بنائی گئی تھی اور تازہ خوشبودار خالص دودھ تھا۔ خوب سیر ہو کے کھانے کے بعد اب مجھ پہ غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن پھر سے میرا خیال تصویر کی طرف چلا گیا۔ میں مسحری سے اٹھا اور تصویر کے قریب جا کے اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ ایک شہزادی کی تصویر تھی، جو سر پہ تاج پہنے مخملی لباس جس میں ہیرے اور یاقوت جڑے تھے سجی سنوری تخت پہ بیٹھی تھی۔ شہزادی حسن کا پیکر تھی، جو کہ مغل شہزادیوں کی تصویر کشی کر رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تصویر زندہ ہے، اس تصویر کی شہزادی زندہ ہے، اس تصویر میں جان ہے۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں بلکہ میری ہی طرح سانس لے رہی ہے، میری ہی طرح سوچ رہی ہے، میری ہی طرح اس کی رگوں میں بھی خون دوڑ رہا ہے، بس حرکت نہیں کر رہی۔ میں کیونکہ فن کا دلدادہ ہوں، اسی وجہ سے میں نے دنیا کی بہت سی نامور اور خوبصورت تصویروں کو قریب سے دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی تصویر نے اپنے زندہ ہونے کا احساس نہیں دلایا جیسا کہ مجھے اس تصویر نے دلایا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ اسی شہزادی کے ہاتھ میں ہے اور میں ایک پرانے اور بوسیدہ قبرستان میں اس ڈری سہمی خوبصورت شہزادی کے ساتھ کھڑا ہوں، جو رو رہی ہے اور میرا نام ایان پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ایان جلدی کرو، یہ سامنے والی قبر کو کھودو۔ میں اس کی بات سن کے پریشان ہو رہا ہوں اور اسے ٹکٹکی باندھے ہوئے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ میں سچ مچ میں شہزادی کے ساتھ ہوں یا یہ خواب ہے۔ اچانک شہزادی نے مجھے جھنجھوڑا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں، میں سچ میں ایک پرانے بوسیدہ قبرستان میں موجود ہوں اور شہزادی نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ ایان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ جلدی کرو، اس قبر کو کھودو، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے شہزادی سے کہا کہ میرا نام ایان نہیں ہے اور آپ مجھ سے یہ قبر کھودنے کو کیوں کہہ رہی ہیں؟ شہزادی نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، لگتا ہے خوف نے تمہارے دماغ پہ اثر کیا ہے، تم تو اپنا نام تک بھول گئے ہو۔ اب جلدی کرو، نہیں تو وہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے شہزادی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اچانک شہزادی کی آنکھیں انگارے کی طرح لال ہو گئیں اور منہ سے خون بہنے لگا، ہاتھ کے ناخن لمبے اور نوکیلے ہو گئے اور وہ میری طرف گھورنے لگی۔ خوف کے ماری میری جان نکل گئی۔ شہزادی نے کہا ایان یہ میری قبر ہے اور اپنی قبر کے ساتھ ہی میں اب تمہیں مار کے تمہاری قبر بھی بناؤں گی، اور ایک بھیانک کہکہا لگا کے اپنے بڑے بڑے ناخن میرے گلے میں گھونپ دیے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور چلانا شروع کر دیا۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میں اسی کمرے میں تصویر کے سامنے اس سخت سردی کی رات میں پسینے میں بھیگا کھڑا ہوں۔ میں نے ہاتھ لگا کے اپنے آپ کو ٹٹولا اور خوشی سے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ یہ سب کچھ میرا خیال تھا۔ میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور مسحری پہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میں اگلے دن اٹھا تو دیکھا کہ روشنی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں پوری رات اور پورا دن سوتا رہا ہوں اور اب رات کو میری آنکھ کھلی ہے۔ غسل کر کے میں پھر اپنی مسحری پہ آ کے بیٹھ گیا اور پچھلی رات کے واقعے پہ غور کرنے لگا تو بہت سی چیزیں عجیب محسوس ہوئیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور بڑھیا ہاتھ میں کھانا لیے اندر داخل ہوئی۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسے ہو، نیند پوری ہوئی؟ میں نے کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ، میں رات بالکل سکون سے سویا اور اتنی گہری نیند سویا کہ اگلے دن رات کو جاگا ہوں۔ اس پہ بڑھیا نے مجھے چونک کے دیکھا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو صرف ایک رات ہی سوئے ہو، یعنی 8 گھنٹے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اب تک سورج کیوں نہیں نکلا؟ مجھے تو کھڑکی سے دن کی روشنی اندر آتے دکھائی نہیں دے رہی، باہر تو ویسے ہی رات ہے۔ اس پر بڑھیا اپنا ڈراؤنا سفید آنکھوں والا چہرہ میرے قریب لائی اور سرگوشی میں کہا کہ ایان یہاں کبھی صبح نہیں ہوتی۔ اس کے منہ سے اپنا نام ایان سن کے اور اس کے الفاظ سن کے میری روح تک کانپ گئی، میری بھوک بھی اڑ گئی۔ بڑھیا نے کہا کہ اب تم تر و تازہ لگ رہے ہو، کل بہت تھکے ہوئے تھے اسی لیے تم سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی تمہارے بارے میں کچھ پوچھا۔ اب مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا نام ہے اور اس جنگل میں کیسے بھٹک گئے؟ اب میں اس پراسرار بڑھیا کو اپنے بارے میں بالکل بھی سچ نہیں بتانا چاہتا تھا۔
میں نے کہا کہ میں کپڑے کا تاجر ہوں، میں اپنے شہر سے کپڑا لے کے دوسرے شہر بیچنے جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے ہمیں اغوا کر لیا اور اس جنگل میں لے آئے۔ میں کسی طرح سے ان کی قید سے فرار ہو گیا اور اب بھٹکتے بھٹکتے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ میری بات ختم ہوئی تو میں نے بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ بڑھیا کی آنکھیں سفید کی جگہ لال انگارہ ہو گئیں اور شہزادی کی طرح اس کے منہ سے بھی خون بہنے لگا۔ وہ اپنا چہرہ میرے کان کے قریب لائی اور کہا، جھوٹی کہانی مت سناؤ ایان۔ میں بالکل پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت ہو گیا۔ اچانک بڑھیا نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ کیا ہوا، ایک دم چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا کہ ابھی آپ نے میرا نام بھی شہزادی کی طرح ایان پکارا تھا۔ میں سن کے سکتے میں آ گیا۔ اس پہ بڑھیا نے کہا کہ کون ایان؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، اور تم کس شہزادی کی بات کر رہے ہو؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں غلط بول گیا ہوں۔ میں فوراً ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ کچھ نہیں، بس ابھی تک لگتا ہے تھکن پوری طرح سے نہیں اتری۔ اس کے بعد میں نے بڑھیا سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ میری بیٹی کی تصویر ہے۔ میں نے کہا لیکن یہ تو کوئی شہزادی ہے۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے بڑھیا نے کہا کہ تم اپنا کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور اٹھ کے وہاں سے جانے لگی، اور جاتے جاتے کہا کہ اب میں تمہیں کھانا دینے نہیں آیا کروں گی، میرا باورچی ارسطو اب تمہارے پاس آئے گا، مجھے کچھ کام ہے جس کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر مجھے ضروری کام نہ ہوتا تو میں خود ہی اپنے مہمان کی خدمت کرتی۔ اور ایک پراسرار سی ہنسی کے ساتھ مجھے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر طوطے جیسی ناک والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی لال کبوتر جیسی پراسرار آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ایک مکروہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم نے یہاں آ کے غلطی کر دی۔ اس کے بعد وہ ذرا سا جھکا اور مجھے سلام کرنے کے بعد کہا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیگم صاحبہ کچھ عرصہ کے لیے اس جنگل سے دور کسی دوسرے شہر چلی گئی ہیں، اور اس مکان کا خانسامہ اور بیگم صاحبہ کا سب سے پرانا اور معتمد ملازم ہونے کی وجہ سے مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں یہاں ٹھہرے مہمانوں کا بیگم صاحبہ کی غیر موجودگی میں بہترین طریقے سے خیال رکھوں، ان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہونے دوں۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ابھی مجھے کوئی پریشانی نہیں اور نہ ہی کسی چیز کی طلب ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو میں آپ کو آواز دے کے بلا لوں گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ بوڑھے نے اسکری اور پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہا کہ پریشانی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میں چونک پڑا، لیکن جیسے ہی آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولی تو وہ پراسرار بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ اب میں کچھ خوف زدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ اچانک مجھے بھوک کا احساس ہوا اور میں ارسطو کو آواز دے کے کہا کہ ارسطو مجھے کچھ کھانے کے لیے لا دو، اور میں سوچنے لگا کہ ابھی مشکل سے 2 منٹ پہلے ہی ارسطو میرے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس وقت مجھے ذرا بھی بھوک کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور اب ایک لمحے میں اتنی شدید بھوک کیسے لگ گئی۔ بہرحال ارسطو کھانے کی تشتری لے کے میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ارسطو، کیسی عجیب سی بات ہے کہ ابھی چند منٹ پہلے تم میرے کمرے میں آئے تو مجھے ذرا بھی بھوک نہیں لگی تھی، لیکن ایک دم ہی شدید بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ اس پر ارسطو نے کہا کہ صاحب ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ کے کمرے میں اس سے پہلے آئے ہوئے آدھا دن گزر چکا ہے، میں ایسے انتظار میں تھا کہ آپ کب مجھے آواز دیں گے اور کب کھانا کھائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کے ایک بار تو میں اندر سے پورا ہل گیا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اوپر سے میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آج کل میری یادداشت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد ارسطو نے اسی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ صاحب جی اب میں جاتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بلا لیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اس کے بعد میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور سوچا کہ اب مجھے اس پراسرار مکان سے اپنی منزل شہر کاران کی طرف نکل جانا چاہیے، یہاں پہ مزید ٹھہرنا بہت بڑا خطرہ ہے۔ کچھ دیر بعد بوڑھا ارسطو برتن سمیٹنے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ ارسطو اب میں یہاں مزید ٹھہرنا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ بوڑھے ارسطو نے کہا کہ نہیں، آپ ایسے نہیں جا سکتے، ہمارے یہاں جو بھی مہمان آتا ہے ہم اسے 10-12 دن سے پہلے نہیں جانے دیتے، یہ ہمارا اصول ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں اس خوفناک آدمی سے مزید بات کرنا فضول ہے، میں رات کی تاریکی میں اس گھر سے بھاگ جاؤں گا جب سب سو رہے ہوں گے۔ لیکن اوپر سے میں نے اسے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ مزید کچھ دن اور آرام کروں۔ اس بڈھے کے جانے کے بعد میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور سوچا کہ دوسرے کمروں کا بھی جائزہ لیا جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں راہداری میں موجود کمروں کی قطار میں سے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ آگے جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں ایک پلنگ بچھا ہے اور اوپر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے جس کی کھوپڑی اوپر سے آدھی غائب ہے اور مغز نظر آ رہا ہے، اور وہی بڈھا ارسطو اس کی کھوپڑی میں سے مغز کھا رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہی فوراً میں نے اپنے آپ پہ قابو پایا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ارسطو نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے میری طرف دیکھا
اور چلایا کہ پڑھنا بند کر۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور پڑھتا رہا۔ اچانک وہ کسی مست ہاتھی کی طرح میری طرف بڑھا۔ میں نے باورچی خانے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہاں دیکھا تو ایک چاقو لٹکا ہوا تھا۔ میں نے فوراً وہ چاقو اٹھایا اور اس پہ ایت الکرسی جو پڑھ رہا تھا وہ پھونکی اور چاقو پوری طاقت سے ارسطو کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کے پیٹ سے لال خون نکلنے کی بجائے سبز گاڑھا مادہ نکلنا شروع ہو گیا اور اس نے سور کی طرح ڈکارنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک اور وار اس کے دل پہ کیا، جس کے بعد وہ کوئی بھی آواز نکالے بغیر فرش پہ گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس کو ختم کرنے کے بعد میں تیسرے کمرے کی طرف یہ سوچ کے بڑھا کہ کہیں اس نے کسی اور معصوم کو قید کر کے تو نہیں رکھا ہوا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسی بڑھیا کو ایک کرسی پہ بندھا پایا۔ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیا معمہ ہے۔ بقول اس مغز خور ارسطو کے، یہ بڑھیا تو اس کی بیگم صاحبہ تھی اور شہر کسی ضروری کام سے گئی تھی۔ اس کو یہاں کس نے باندھ دیا؟ مجھے دیکھتے ہی بڑھیا چلائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بڑھیا سے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے ارسطو کا کام تمام کر دیا ہے۔ اس پہ بڑھیا کے چہرے پہ خوشی اور سکون کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ کہنے لگی کہ مسیح تمہیں آباد کرے، تمہیں پاک مریم کی دعا لگے، تم نے میری زندگی عذاب سے بچا لی، اب میں سکون سے مر سکوں گی، تم نے مجھے ارسطو کے طلسم سے آزاد کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عورت نے کہا کہ تم یہ سمجھ نہیں سکو گے، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی اور وہ مکان جس میں موجود تھا غائب ہو گیا اور میں اب تنہا جنگل میں کھڑا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا چکر ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ مجھے اپنی منزل شہر کاران کی طرف جانا ہے۔ اس واقعے پہ دماغ پہ زور دے کے وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں فوراً اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ میں نے اپنی جیب سے نقشہ نکالا اور اس کی تقلید کرتا ہوا شہر کاران کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی مجھے جنگل میں 3 دن اور سفر کرنا تھا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف پہاڑی علاقے سے ہوتے ہوئے شہر کاران پہنچنا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ جنگل کا سفر تو جیسے تیسے گزر گیا۔ میں نے جنگلی پھل کھا کے گزارا کیا، لیکن پہاڑی علاقے کا سفر انتہائی دشوار گزار تھا۔ میرے جسم پہ کوئی خاص گرم لباس نہیں تھا اور سخت ہوا کے جھونکے میرے خون کو جما رہے تھے، لیکن میں ثابت قدم رہا اور آخرکار اپنی منزل شہر کاران پہنچ گیا۔ یہ شہر ایک پہاڑ کی چوٹی پہ واقع ایک قلعے میں موجود تھا۔ جس طرح سے میں نے کہانیوں میں پرانے بابل و نینوا کے قلعوں کے بارے میں سنا تھا، یہ شہر ہو بہو انہی کی تصویر کشی کر رہا تھا۔